بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب زمینیں آباد تھیں اور بادشاہ اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اسی عہد میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان محمود تھا۔ سلطان اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اسے ایک فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی کہ کیا اس کے وزراء اسے سچ بتاتے ہیں یا صرف خوشامد کرتے ہیں۔ ایک سرد شام سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر شہر سے دور دیہاتوں کا دورہ کرے گا۔ اس نے معمولی لباس پہنا اور اپنے ایک وفادار محافظ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سورج ڈھل رہا تھا، اس کی نظر ایک کچے سے کھیت پر پڑی جہاں ایک بوڑھا کسان، جس کے چہرے کی جھریاں اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھیں، اکیلا کام میں مگن تھا۔ سلطان گھوڑے سے اترا اور کسان کے پاس جا کر سلام کیا۔ کسان نے کام روکا، ماتھے سے پسینہ پونچھا اور نہایت ادب سے جواب دیا۔ سلطان: اے بزرگ، میں ایک مسافر ہوں، تمہاری محنت دیکھ کر رک گیا۔ یہ بتاؤ کہ اس بنجر زمین سے تم کتنا کما لیتے ہو کہ تمہارا گزارا ہو سکے؟ کسان: مسافر بھائی، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں دن بھر پسینہ بہاتا ہوں تو شام کو 4 آنے پیسے کما لیتا ہوں۔ سلطان: 4 آنے؟ اتنی رقم میں تو آج کے دور میں ایک اکیلے شخص کا پیٹ بھرنا مشکل ہے، تمہارا خاندان کیسے پلتا ہے؟ کسان: صاحب، یہ 4 آنے بظاہر کم ہیں، لیکن اگر بانٹنا آئے تو بہت ہیں۔ میں ان 4 آنوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 1 آنا میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 1 قرض اتارتا ہوں، 1 قرض دیتا ہوں اور 1 کو کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ سلطان کسان کی بات سن کر چکر آ گیا۔ اس نے کئی کتابیں پڑھی تھیں، کئی عالموں سے ملا تھا، لیکن ایسی بات پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس نے کسان سے کہا کہ وہ اس پہیلی کو کھول کر بیان کرے۔ کسان نے سمجھایا، پہلا آنا میری اور میری بیوی کی خوراک ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ دوسرا آنا، قرض اتارنا، میرے بوڑھے والدین کی خدمت ہے جنہوں نے اپنا خون پلا کر مجھے جوان کیا، یہ ان کا قرض ہے جو میں چکا رہا ہوں۔ تیسرا آنا، قرض دینا، میرے بچوں کی تعلیم اور پرورش ہے تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے کما کر کھلائیں، گویا یہ میرا دیا ہوا قرض ہے۔ اور چوتھا آنا، کنویں میں پھینکنا، وہ خیرات ہے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، جس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ سلطان کسان کی دانائی پر قربان ہو گیا۔ اس نے کسان کو اپنا تعارف کرایا اور اسے ایک سخت تاکید کی۔ تمہاری عقل بے مثال ہے، لیکن یاد رکھنا، جب تک تم میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس پہیلی کا حل کسی کو نہیں بتانا۔ اگلے دن دربار سجا۔ سلطان نے اپنے تمام وزراء، علماء اور دانشوروں کو جمع کیا اور وہی سوال دہرایا۔ سب کے سر جھک گئے، کسی کو جواب نہ سوجھا۔ لیکن وزیر اعظم، جو بہت چالاک اور حاسد تھا، اس نے بادشاہ کے چہرے سے بھانپ لیا کہ وہ کسی سے مل کر آیا ہے۔ وزیر نے ایک دن کی مہلت مانگی اور سیدھا اسی علاقے کی طرف نکل گیا جہاں بادشاہ گیا تھا۔ آخر کار وہ کسان تک پہنچ گیا۔ اس نے کسان کو ڈرایا، دھمکایا اور پھر لالچ دیا۔ کسان پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب وزیر نے 100 سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھی تو کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر کو پہیلی کا حل بتا دیا۔ اگلے دربار میں وزیر نے بڑی شان سے پہیلی کا حل سنا دیا۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ کسان نے وعدہ خلافی کی۔ کسان کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ سلطان: اے کسان، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا چہرہ 100 بار دیکھے بغیر راز نہیں بتاؤ گے، کیا تو موت سے نہیں ڈرتا؟ کسان نہایت اطمینان سے: عالی جاہ، میں نے وعدہ نہیں توڑا۔ آپ کے وزیر نے مجھے 100 اشرفیاں دیں اور ہر اشرفی پر آپ کا شاہی چہرہ کندہ تھا۔ میں نے ہر سکہ ہاتھ میں لے کر آپ کا چہرہ دیکھا، اور جب 100 بار دیکھ لیا تب جا کر زبان کھولی۔ پورا دربار کسان کی اس منطق پر اشش کر اٹھا۔ بادشاہ کا غصہ کافور ہو گیا اور اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے کسان کو سونے اور جواہرات سے مالا مال کر دیا اور بدعنوان وزیر کو قید خانے بھیج دیا۔